ورنہ آپ حیران ہوں گے آج بھی اگر آپ کو ممیری ایک دوائی ہوتی ہے، ممیرہ مذکر ہے اور ممیری مؤنث ہے، یہاں ممیرہ تو ملتا ہے لیکن ممیری مؤنث جو ہے وہ نہیں ملتی، بوٹی ہوتی ہے، وہ آپ کو مل جائے، آپ 8 دن اس کو پہنے، اگر آپ کی نظر 4 نمبر کی عینک کو ہفتے میں اگر آپ 0 پہ نہ آ جائیں، جو مجھے آئے سزا دیں، آپ آرام میں بیٹھے ہوئے 4 نمبر کی عینک والے لوگوں نے پہنا اور 0 بالکل، اس کو نے کہا بس یہ عینک اتار کے پھینک دی۔ مشکل یہ ہے کہ نہیں ملتی، اب بنانے والے نہیں ہیں، کون محنت کرے، کون رگڑے، کہاں سے وہ کھرل لے آئیں؟ اب کھرل ایسے ملتے ہیں جس میں پتھر بھی ساتھ مل جاتے ہیں، تو آدمی اندھا ہونا ہے۔ ورنہ حضور نے جب فرما دیا کہ ما انزل اللہ داء الا انزل به شفاء، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا دوا نہ بھیجا، ہم اس دوا تک نہیں پہنچے تو ہماری جہالت ہے، ہمارا علم اتنی ترقی نہیں کر سکا، ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے، ورنہ اس چیز کا دوا موجود ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک دور سے ایسی نظر آتی تھیں کہ جیسے سرما آلو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء جو تھے یہ قوی تھے، یعنی کہ عورتوں کی طرح زنانہ ہاتھ ہوں، قوی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاصل جو تھے، وہ جوڑ جو تھے وہ بڑے قوی، اور صحابی چاہلیہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ من رآہ فجأۃ آبہ، اگر کوئی آدمی ایسے اچانک دیکھتا نا تو اس پر حضور کی ہیبت چھائی، اور اگر آپ کے ساتھ رہ جاتا تو پھر حضور کے پیار سے سب کچھ بھول جاتا، پھر تو حضور کا اتنا پیار تھا، اتنا محبت ہوتی تھی کہ وہ جو ہیبت تھی، وہ ڈر تھا، وہ خوف تھا، وہ سب بھول جاتا کہ آپ تو اتنے قریب۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو بولنے کا اور دیکھنے کا انداز تھا، متبسمن، تبسمن، مسکرانا، ہلکا سی مسکرانا، یہ 3 مراحل ہوتے ہیں، تبسم، ضحک اور قہقہہ۔ ابتدا جو ہے ہنسنے کی وہ تبسم ہے کہ آدمی تھوڑا سا مسکراتا، اس کے بعد پھر ہنستا ہے، اس کے بعد پھر منہ پھاڑ کے کہے لگاتا، وہ قہقہہ۔ اب چونکہ حضور کو کہا پسند نہیں تو ہمیں انگریز نے پڑھایا کہ کہا لگاؤ، پھیپھڑے قوی ہو، زور زور سے ہنسو پاگلوں کی طرح۔ کیوں قرآن کی مخالفت کرنی ہے، نبی کی مخالفت کرنی ہے، ورنہ پھیپھڑے کو ہوا دینے کی اور بھی آپ لمبے لمبے سانس لیں تب بھی تو پھیپھڑے کو ہوا مل جائے گی، ضروری ہے کہ کہا لگائیں۔ آپ ناک سے سانس لے کے منہ سے نکالیں تب بھی آپ کا وہی کام اللہ پاک کر دیں۔ آپ لمبی دوڑ لگا لیں، خود بخود سانس چڑھ جائے گی، پھول جائے گی، نکلے گی، سارا کام خود بخود ہو جائے۔ تو بہرحال تو حضور کا ایسا حلیہ کھینچا نا کہ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے وہ حلیہ دماغ میں بٹھا دیا۔ اچھا وہ عالم بھی مر گیا، بوڑھا آدمی تھا، موت آئی، اور خدا کی شان ہے اچھے لوگ تو ویسے مرتا تو ہر کوئی وقت پر ہے، لیکن محاورہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ چلے جاتے ہیں۔ محاورے میں لوگ کہتے ہیں اللہ میں ابھی تو اچھوں کو بلاتے ہیں، حالانکہ ہر کسی کا واقعی وقت مقرر ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے کہ علامات قیامت میں ہے کہ علماء جلدی مریں گے، علماء کی موت آئے گی، کیونکہ جب عالم نہیں رہیں گے تو علم خود بخود نہیں رہے گا۔ ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، علم کیسے قبض کیا جائے گا؟ علماء کو اٹھا لیا۔ پھر کیا ہے؟ پھر پروفیسر بچ جائیں گے، ماشاءاللہ ڈاکٹر بچ جائیں گے۔ اب تو قرآن و حدیث کے بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، وہ آپریشن کرتے ہیں قرآن حدیث، جیسے آپ کے ڈاکٹر اعضاء کے ڈاکٹر ہیں نا جی، آنکھ کان کا ڈاکٹر ہے تو ماشاءاللہ وہ پیٹ کا نہیں جانتا، پیٹ کا ڈاکٹر تو آنکھ کان کا نہیں جانتا کہ ایک کا علاج کرے گا تو دوسرا خراب ہوگا۔ اسی طرح اب انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ قرآن و حدیث میں بھی اجزاء کر دیے ہیں کہ یہ تفسیر میں ڈاکٹر ہے، یہ جناب تجوید میں ڈاکٹر ہے، اور یہ جناب ترتیب قراءات میں ڈاکٹر ہے، اور یہ جناب ربط میں بین الآیات میں ڈاکٹر ہے۔ اس بیچارے کو دوسری کوئی چیز نہیں آتی اللہ کی راہ، اسی دن سے علم ختم، تقسیم ہو گیا نا جی۔ آپ ایک جز جانتے ہیں، باقی تو آپ نہیں جانتے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب تک علماء 16 علوم نہیں پڑھتے تھے تفسیر کے قریب ہی نہیں جاتے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ اللہ کے قرآن کی تفسیر کریں، خدا نہ خواستہ کوئی نحوی غلطی ہو جائے، کوئی صرفی غلطی ہو جائے،
معانی کی غلطی ہو جائے، لغت کی غلطی ہو جائے، قواعد میں غلطی ہو جائے، محاورات میں غلطی ہو جائے، اس کے ناسخ و منسوخ کا پتہ نہ چلے، محکمات متشابہات کا پتہ نہ چلے، ہم کیسے ترجمہ کر بیٹھے؟ اور تو ہر آدمی جو اردو پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں یسرنا القرآن للذکر، اللہ نے قرآن آسان کر دیا ماشاءاللہ، قرآن کی جس طرح چاہو تعویل ہے۔ اور اس بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ یسرنا للذکر، یسرنا جو ہے استنباط و احکام لیے نہیں ہے، آسان کر دیا ہے نصیحت پکڑنے کے لیے۔ کوئی ڈرنا چاہے تو قرآن پڑھ کے اللہ کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے، وہ تو خاص پابندی۔ اور للذکر یا للحفظ، قرآن کو حفظ کرنا اللہ نے آسان کر دیا ہے کہ اور کتاب حفظ نہیں ہو سکتی، قرآن حفظ ہو جاتا۔ یہ معنی نہیں کہ قرآن سے جو چاہو استنباطات کرتے رہو، اسی لیے تو پھر پرویز پیدا ہوا، ڈاکٹر جیلانی برق پیدا ہوا، انہوں نے جناب پھر پوری دنیا کا نظام جو ہے احادیث کا انکار کر دیا، کیونکہ وہ بھی اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بڑے بڑے لوگ، علامہ عنایت اللہ مشرقی پیدا ہوا، سر سید کے بڑے خدمات ہیں، لیکن قرآن پاک میں ایسی ایسی غلطیاں کی ہیں کہ خدا معاف کر دے، بہت ہو گیا، اللہ سب کی قبروں پر رحمت کرے۔ ایسی ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں جو قادیانی نے، حالانکہ کتنا بڑا آدمی تھا، کتنے اس کے خدمات۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلمان کو جب سارا چیزیں نقشہ ذہن میں آ گیا، عرب کی طرف چل پڑے۔ خدا کی قدرت، راستے میں ایک قافلہ آ رہا تھا، اس زمانے میں سفر مشکل تھے، انہوں نے حضرت سلمان کو دیکھا، خوبصورت لڑکا ہے، نوجوان نے پکڑ لیا، پکڑ کے ساتھ لے آئے، مدینہ منورہ میں آگے بیچ دی کہ جی یہ غلام ہے۔ اب حضرت سلمان کہے میں کس کو بتاؤں کہ اللہ کے بندے، میں تو فارس کے بڑے خاندان کا لڑکا ہوں، میں کوئی غلام شلام نہیں، لیکن کون میری بات سنے؟ انہوں نے بیچ دیا، اور بیچا بھی یہودی کے پاس، کیونکہ پیسہ یہود کے پاس، خریدے گا تو وہی نا جس کے بلے میں پیسہ ہوگا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اس کے کھجوروں کے باغ میں بیٹھا تھا کہ وہاں مجھے خبر ملی کہ قادم رسول اللہ ہے، کہ حضور اللہ کے نبی آ گئے کر کے مدینہ میں آ۔ کہتے ہیں میں جناب پھر مجھ سے تو پھر صبر نہ ہو سکا نا، کہ میرے تو دل میں اصل انتظار، میرا مقصد جو تھا، مقدم جو تھا مدینہ منورہ کا، وہ یہی تو تھا جس کے لیے میں غلام بن گیا، میں بک گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کھجوریں کچھ لیں اور جلدی جلدی حضور کی خدمت میں پہنچا، اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نے وہ کھجوریں پیش کی۔ کھجوریں پیش جب میں نے کی تو حضور نے فرمایا کیا ہے؟ میں نے کہا حضور یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، خیرات کی، صدقہ ہے۔ حضور پاک نے وہ لے لی اور صحابہ کو دے دی، کبھی جو غریب صحابہ ہیں کھا لیں صدقے کی کھجوریں، لیکن حضور نے کوئی دانہ نہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی ہاں، اب دیکھیں نام بھی مل گیا، مکہ سے مولد بھی مل گیا، مدینہ کی ہجرت بھی مل گئی، اور وہ جو انہوں نے مجھے شکل مبارک سمجھائی تھی وہ بھی بالکل عین سامنے تصویر ہے، اور یہ صدقہ نہ کھانے والی علامت بھی مل گئی۔ دوسرے دن پھر میں حاضر ہوا، میں نے کچھ کھجوریں پیش کی، حضور نے فرمایا ما ھذا سلمان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضور یہ ہدیہ ہے۔ فقبلہ، حضور نے قبول فرما لی، اپنے سامنے رکھی، آپ نے بھی تناول فرمائی، صحابہ نے بھی تناول فرمائی۔ میں نے کہا الحمدللہ، یہ علامت جو تھی نا، نشانی میرے لیے، یہ بھی پوری ہو گئی۔ اب میں نے کہا کہ وہ علامت جو ہے کہ حضور کے دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے، اب مہر نبوت میں کیسے دیکھوں؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں حضور پاک سے کہ جی قمیص اتارے میں نے مہر دیکھنی ہے؟ اتنا بے ادبی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضور تو مدینہ منورہ میں نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، سردار بھی تھے، دین و دنیا کے تاجدار بھی تھے، اب مدینے میں تو آپ کا ایک پورا تسلط تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن بقیع الغرقد کے کنارے حضور بیٹھے تھے، آپ نے نیچے بھی چادر مبارک تھی، اس کو کہتے ہیں حلہ، عربی میں کہتے ہیں ایک ہی طرز کا کپڑا ہونا، نیچے بھی اوپر بھی ایک قسم کا، تو اس کو کہا جاتا ہے حلہ۔ تو آپ ردا اور ازار میں تھے کہ نیچے بھی چادر تھی اور اوپر بھی آپ نے یوں چادر لی ہوئی تھی، ہوا چل رہی تھی۔ تو میں طریقے سے ایسے مقام پہ آ کے کھڑا ہونے لگا
کہ بھی اگر ہوا چلے اور اللہ مہربانی فرما دے اور حضور یوں ہاتھ رکھے بیٹھے، حضور ہاتھ اٹھائیں تو چادر گر بھی تو سکتی ہے نا، تو چادر گرے تو میں جلدی سے علامت دیکھ لوں۔ تو جب میں اس مقام پہ آ کے کھڑا ہوا تو حضور نے فرمایا سلمان ادھر آ، میں قریب آ اور حضور نے اپنی چادر مبارک جو تھی خود نیچے کر دی اور فرمایا سلمان ابھی تک تمہاری نشانیاں پوری نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا اشہد ان یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے میں مسلم، تو فوراً میں مسلم، میں ابھی تک تم نشانیاں ڈھونڈ رہے ہو۔ تو یہ بڑا جو سیدنا سلمان کا اسلام ہے یہ بھی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے عظیم بقائے میں شمار ہو۔ حضرت سلمان اسلام لے آئے اور اسی طرح آذان جو تھی، جیسے میں نے شاید پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ عبداللہ بن زید اور حضرت عمر نے خواب دیکھا آذان بھی مدینے میں، اور اسی طرح یعنی حکم سیاست